الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ عنقریب ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے گا. ہم غور کریں، دنیا میں بہت سارے لوگ پچھلے سال رمضان المبارک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. ظاہر سی بات ہے، وہ حضرات جن کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اسے رمضان المبارک تک پہنچا دیا. اس نے رمضان المبارک میں عبادت بھی کی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، روزوں کا اہتمام بھی کیا. اور ایک وہ آدمی ہے جسے رمضان المبارک کا مہینہ ہی نصیب نہیں ہوا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. تو وہ آدمی جس کی عمر میں اضافہ ہوا، برکت ہوئی، رمضان المبارک زیادہ پائے، وہ آدمی ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جس نے کم رمضان پائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو جیسا جیسا مہمان ہوتا ہے ویسی ہی اس کی عزت ہوتی ہے، ویسا ہی اس کا استقبال ہوتا ہے. کوئی چھوٹا موٹا جو روزانہ کا دوست آتا رہتا ہے، اس کا وہ استقبال نہیں کیا جاتا ہے، اس کے سامنے وہ نعمتیں پیش نہیں کی جاتی ہے جو اس آدمی کے سامنے پیش کی جاتی ہے جس کا درجہ، جس کا مرتبہ بڑا ہوا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کوئی بڑے مفتی صاحب آنے والے ہوتے ہیں، یا کوئی دنیاوی آدمی ہے، کوئی وزیر اعظم آنے والا ہوتا ہے، کوئی مکھیہ منتری آنے والا ہوتا ہے، پورے روڈ کو سجایا جاتا ہے. روڈ کو سجا کر، گھر میں طرح طرح کی نعمتیں بچھا کر اس کا خوب استقبال کیا جاتا ہے. یہ مہینہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. جیسے دینوں کے اعتبار سے بہتر دین، جسے کہا جاتا ہے کہ تمام دینوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، ہفتے کی عید جمعہ کا دن ہے. راتوں کے اعتبار سے بہترین رات شب قدر ہے. شب قدر میں جسے عبادت کی توفیق ہو گئی، بڑے اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوتا ہے. اسی طرح تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ گویا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے. اور اگر ہمارے پاس مہمان آئے اور اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، اس کی آؤ بھگت نہ کریں، خوش آمدید نہ کہیں، ظاہر سی بات ہے وہ مہمان دوسری مرتبہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. وہ کہے گا میں اتنا خرچ کر کے، اتنے سفر کو پار کر کے، اتنی مشقتیں اٹھا کر اس کے گھر گیا، اتنی تمنائیں لے کر میں اس کے گھر پر پہنچا، لیکن اس نے میرا استقبال نہیں کیا. ہم یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں آئندہ زندگی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی،
میری عمر کے 40 سال ہو گئے، میری عمر میری زندگی کے 50 سال ہو گئے، پتہ نہیں آئندہ سال رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ عقل مند ہے وہ مومن، وہ مسلمان جسے اللہ تعالیٰ رمضان عطا کر رہا ہے، خوب رمضان مبارک کا اہتمام کرے، رمضان مبارک کو وصول کرنے کی کوشش کرے، یہی سوچ کر پتہ نہیں آئندہ سال رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینہ پہلے رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ اندازہ لگائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت زیادہ عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے رجب کا چاند دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو رجب کا چاند دیکھتے، رجب کے بعد ابھی شعبان کا مہینہ، شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں وبلغنا رمضان، ہماری عمر کے اندر اتنا اضافہ کر دے، اتنی برکت دے دے کہ اللہ ہم رمضان تک پہنچ جائے۔ دیکھو اپنی زندگی میں اپنی عمر میں برکت کی بھی دعا کر دے اور رمضان تک پہنچ جائے، رمضان کا مہینہ حاصل ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے کہ اللہ میری عمر میں اتنا اضافہ فرما دے، اتنی برکت دے دے کہ میں رمضان مبارک تک پہنچ جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری پہلے کیسے کرتے تھے؟ یہی وجہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں خوب روزوں کا اہتمام کرتے تھے، خوب روزوں کا اہتمام۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان کے مہینے میں جتنے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا اور کسی مہینے میں روزے کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ معلوم ہوا شعبان سے ہی اس کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر جب شادی کا موقع ہوتا ہے، تم نے دیکھا ہوگا شادی کے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی کس کو اپنی شادی میں بلانا ہے، منڈپ میں کتنا خرچہ ہوگا، شادی میں کیا 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 جائے گا، کیا کیا کھلایا جائے گا، کون سے کپڑے لائے جائیں گے۔ کامل مسلمان وہ ہے جو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کرے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو بھی اسی طرف توجہ دلاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں میں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کے سامنے خطبہ دیا، کیونکہ رمضان کا استقبال ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اے لوگوں، صحابہ سے فرما رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک مہینہ سایہ ڈال چکا ہے، ایک مہینے نے سایہ ڈال دیا ہے۔ شہر عظیم، بڑا مہینہ ہے، شہر مبارک، بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے، یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار بیان فرمائی جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ یہاں پر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ دیکھو نماز پڑھنا یہ فرض ہے، حج کرنا یہ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ کہا جاتا ہے بنی الاسلام والا خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ جیسے گھر کے اندر ستون ہوا کرتے ہیں، ستون پر پوری کھچت کا پورے گھر کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ایک چھت کو گرا دیا جائے، گھر کی عمارت، گھر کی چھت کھوکھلی ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی۔ نماز اس کا ایک ستون ہے، حج اس کا ایک ستون ہے، زکوٰۃ اس کا ایک ستون ہے، اسی طرح روزہ رکھنا یہ بھی دین کا ایک اہم ستون ہے۔ اور اس ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور محمد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول ماننا، یہ بھی دین کا ایک اہم ستون ہے۔ ہم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر دیا،
محمد کو اللہ کا رسول تو مان لیا، ماشاءاللہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ نماز کا اہتمام بھی کر رہا ہے، زکات کا بھی اہتمام کر رہا ہے، استطاعت اور طاقت ہونے پر حج کا بھی اہتمام کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ بھی ضروری ہے ہم روزے کا بھی خوب اہتمام کریں، چھوٹے چھوٹے بہانے سے روزے کو چھوڑ نہ دے۔ تھوڑا پیٹ میں درد ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، تھوڑا سر میں درد ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، بلکہ جب بھی کوئی بیماری آئے علماء کرام کی طرف رجوع کرے، فقہاء کرام کی طرف رجوع کرے کہ میرے پاس یہ بیماری آئی ہے، میں اس بیماری میں مبتلا ہوا ہوں، کیا میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ مستقل کتابوں کے اندر آثار بیان کیے، عذر بیان کیے، بیماریاں بیان کیے کہ یہ بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کی روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن روزہ چھوڑنے سے چھٹی نہیں ہو جائے۔ روزے کا اہتمام کریں، روزہ بغیر روزے کے روزے کو نہ چھوڑے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، شرح حدیث نے لکھا ہے روزہ ڈھال ہے جہنم سے۔ معلوم ہے جو آدمی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے برات نصیب کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دروازہ عطا کیا جائے گا۔ روزے دار کے لیے خصوصی دروازہ ہوگا، جس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے، تو خصوصی دروازہ کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے۔ صرف اور صرف اس دروازے سے روزے داری داخل ہوگا اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا روزے دار کہاں ہے، روزے دار کہاں ہے؟ تو وہ آدمی جس نے دنیا میں روزہ رکھا ہوگا خصوصی طور پر پرائیویٹ طور پر اسی کو داخل کیا جائے گا، اسی کو موقع دیا جائے گا اور کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا من افطر یوما من رمضان، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے، کوئی بیماری نہیں، کوئی سفر وغیرہ نہیں، روزہ چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے لم یقطع عنہ صوم الدہر کلہ، پورا کا پورا سال زندگی بھر روزہ رکھتا رہے گا، اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے دار کو جو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ وہ آدمی جس نے بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رخصت کے اس نے روزے کو چھوڑ دیا ہے، روزہ توڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد میں چاہے روزہ رکھ لے اسے ثواب وہ نہیں دیا جائے گا جو رمضان مبارک میں رکھنے پر دیا ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال تو یہ ہے، بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے چھپکے چھپکے روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، لیکن امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں کھلے عام کھاتا ہے، کھلے عام پیتا ہے۔ بہت ساری چائے کی گاڑیوں پر چلے جاؤ، ہوٹلوں پر چلے جاؤ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسلمان ہے، چہرے سے مسلمان ہے، چہرے پر ماشاءاللہ داڑھی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن بغیر روزے کے کھلے عام کھا رہا ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے آپ حضرات کو سنایا تھا، اسی زمانے کے اندر ایک مجوسی تھا۔ مجوسی کا مطلب ہوتا ہے جو آگ کی پرستش کرتا ہو، آگ کی پوجا کرتا ہو، آگ کی عبادت کرتا ہو، زندگی کفر کے اندر کفر کی حالت میں گزارتی، لیکن مسلمان کے علاقے میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، رمضان المبارک کے اندر کھلے عام کھا رہا تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے تجھے شرم نہیں آتی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کھلے عام کھا رہا ہے، کھلے عام پی رہا ہے، کم سے کم رمضان کا احترام کرتا، مسلمان کے علاقے میں رہتا ہے، کھلے عام اس طرح نہیں کھانا چاہیے۔ جب اپنے بیٹے کو ڈانٹا، غصہ ہو گیا، وقت گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد اس نے انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کے پڑوس میں رہنے والے ایک بزرگ نے سے خواب میں بزرگ تعجب میں پڑ گئے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے،
پوچھا کہ کیا بات ہے؟ دنیا میں تو آگ کی پرستش کیا کرتا تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، آگ کی عبادت کیا کرتا تھا، تیری زبان سے کبھی کلمہ سنا نہیں گیا، لیکن آج کیا بات ہے کہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اس مجوسی نے جو جواب دیا، مجوسی کہنے لگا واقعیت میں آگ کی پرستش کیا کرتا تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، آگ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن دنیا میں میرا ایک چھوٹا سا بچہ رمضان المبارک کے مہینے میں کھلے عام کھا رہا تھا، میں نے دنیا میں اپنے بچے کو ایک مرتبہ ڈانٹا اور اس پر غصہ ہوا، تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ اس میں مسلمان روزے رکھا کرتے ہیں، اس کے اندر کھاتا ہے، کھلے عام کھا رہا ہے۔ میرا یہ غصہ ہونا، اپنے بچے کو ڈانٹنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اتنی اہمیت ہوئی، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمے کی توفیق عطا کر دی، میں نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا اور اسی حالت میں میرے انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کی وجہ سے کلمہ کی توفیق دی اور آج میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، جنت پہ تفریح کر رہا ہوں، جنت پہ گھوم رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے ایک آدمی کفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، ایک رمضان المبارک کا ایک اتنا عمل ہے، رمضان المبارک کا استقبال کر رہا ہے، رمضان المبارک کا احترام کر رہا ہے، وہ بھی خود نہیں کر رہا ہے، اپنے بچے کو ڈانٹ رہا ہے، اپنے بچے کو ایک سبق سکھا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے وہ مسلمان جو نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، زکات کا بھی اہتمام کرتا ہے، حج کا بھی اہتمام کرتا ہے، اگر یہی مسلمان روزے کا اہتمام کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کتنا نوازا جائے گا۔ ضرورت ہے ہم اپنے معاشرے میں روزے جیسی عبادت کے فضائل کو بھی بیان کریں، امت کے اپنے مسلمان بہت سارے نوجوان ایسے جو روزے کا اہتمام نہیں کرتے، اسے روزے کے فضائل بتائے کہ روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ثواب دیا جاتا ہے۔ ساتھ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان فرمایا جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کی رات میں قیام کو سنت قرار نفل قرار دیا ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے دوسری گزارش یہ بھی کروں گا، بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ روزے کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ تراویح کا بھی خوب اہتمام کریں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد تک آپ سب کو پہنچا رہے، کوشش یہ کرے امام کے پہلے دن کی تراویح کی پہلی رکعت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آخری تراویح، اور آخری تراویح سے میری مراد دعا ہے، آخری دن کی تراویح، تمام دن کی تراویح کا مکمل طور پر اہتمام کرے۔ بہت سارے نوجوان کا خیال یہ ہوتا ہے زبردستی گھر سے تراویح پڑھنے کے لیے، شرف کے مارے تراویح پڑھنے کے لیے آ تو جاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پورے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آپ چلے جاؤ، سٹیوں میں چلے جاؤ، نوجوان کا حال یہ ہوتا ہے کہ تراویح پڑھنے کے لیے تو آئے لیکن امام کے رکوع کا انتظار ہے، امام کب رکوع میں جائے سب بھاگتے ہوئے رکوع میں آ جائے۔ دیکھو دو سنت ہے، تراویح کا پڑھنا یہ بھی ایک سنت ہے، اور پوری تراویح میں قرآن کریم کو سننا ایک دوسری سنت ہے۔ اہتمام کر رہے ہیں لیکن پورا قرآن کریم تراویح میں سننے کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تراویح پڑھانے والے کو بھی چاہیے کہ پورے قرآن کریم میں کئی زور سے جہر بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن کا ایک جزو ہے، قرآن کا ایک حصہ ہے، کتنا اہتمام کرایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوان کا حال یہ ہوتا ہے کئی رکوع اور کئی رکوع کے رکوع، کئی آیتیں چھوٹ رہی ہے لیکن کوئی احساس نہیں ہے کہ میں قرآن، اگر بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ جو تراویح پڑھانے والا ہے، یہ جو پڑھ رہا ہے اور یہ سنا رہا ہے، اللہ کے سامنے سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، وہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، کسی بادشاہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو، کوئی ادھر ادھر دیکھے، کوئی سنے نہیں، بادشاہ کو کتنا غصہ ہے۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اس بات کا احساس پہ جائے ہر نوجوان کوشش کرے۔ اور ایک دوسری بات یہ عرض کروں گا، ہو سکے تو کوشش یہ ہو کہ ہم پوری کی پوری تراویح ایک ہی مسجد کے اندر پڑھیں، پورا قرآن ہمارے ایک ہی مسجد میں ختم ہو، ہمارے طرف جو ایک پڑھتا ہے انہیں کے پیچھے پڑھے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام کی ایک غلطی رہ گئی، ایک غلطی دو غلطی، عام طور پر ہمارے ائمہ دوسرے دن تراویح وہ آیتوں کو دہراتے ہیں، وہ آیتوں کو واپس پڑھتے ہیں چونکہ اس میں غلطی رہ گئی،
ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک دن یہاں پڑھی، ایک دن دوسری جگہ پڑھی، تیسری جگہ پڑھی تو بہت ساری آیتیں جس میں غلطی ہو گئی ہے وہ تو ہماری غلطی والی آیتیں ایسی رہ جائے گی۔ امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس بات پر توجہ دیں گے۔ نوجوانوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا ہم رمضان اس طرح گزارے، تقویٰ کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، ایک ایک رات کو، ایک ایک گھڑی کو وصول کرے۔ اللہ تعالیٰ شان نے جو باتیں کی وہ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔